دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری دنیا پریشان حال ہوگی اور حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا۔ صحیح بخاری میں طویل حدیث ہے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا تو سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آدم علیہ السلام کو آ کر عرض کریں گے کہ آپ ساری انسانیت کے بابا ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع فرمائے۔ آپ دعا کیجئے حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو آپ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا لست لہا، نہ بھائی نہ، اپنی یہ پوزیشن نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع کیجئے اور اللہ کریم فرمائے چلیں آدم آپ سے آغاز کر لیتے ہیں، حساب دیجئے، ہم نے جو منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، کیوں درخت کا پھل کھایا تھا؟ لست لہا، نہ بھائی نہ۔ ایتو نوحن، جاؤ نوح علیہ السلام کے بعد وہ سفارش کریں گے، پھر ساری دنیا نوح علیہ السلام کے پاس، جی سفارش کیجئے، بخشوانے نہیں آئے، دعا کیجئے کہ اللہ حساب شروع کریں، جس کو جنت میں بھیجنا ہے جنت میں، جہنم میں تو وہاں بھیج دیں، لیکن کم از کم یہاں میدان معاشر کی جو تنگی اور تکلیف ہے اس سے نجات ملے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، نہ بھائی نہ، یہ تو اپنی پوزیشن نہیں ہے، اپنے میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم حساب و کتاب کا سوال کریں۔ اگر ہم کہیں تو اللہ کریم فرمائیں میرے پیغمبر ہم نے کہا نہیں تھا کہ اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا نہ کرنا، کیوں دعا کر لی تھی؟ حساب دیجئے، گو کہ وہی مسئلہ حل ہو گیا تھا، معافی تلافی ہو گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ حساب دینا پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ اے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی صاف منع کر دیں گے۔ اے تو موسیٰ، اے تو عیسیٰ، ساری دنیا یوں چلتے چلتے انبیاء کے پاس، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست لہا، نہ بھائی نہ، اپنے میں اتنی ہمت نہیں ہے، اگر دعا کروانی ہے سفارش کروانی ہے اے تو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ آمنہ کے لال کے پاس۔ تو لوگ آئیں گے آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنا دکھڑا رکھیں گے، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائیں۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ کہاں کہاں سے ہو کے آئے، وہاں سے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے سب نبیوں نے کہہ دیا لست لہا لست لہا لست لہا، آپ فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، یہ پوزیشن تو میری تھی، یہ منصب تو میرا تھا، یہ مقام تو اللہ نے مجھے دیا تھا کہ میں شفاعت کروں۔ آپ علیہ السلام کیا کریں گے؟ شفاعت نہیں، لوگ آئے تھے شفاعت کروانے، آپ نے فرمایا ہاں کریں گے، لیکن کیا ہوا؟ حدیث میں آیا آپ تشریف لائیں گے، عرش معلیٰ کا پایا پکڑ کے آپ علیہ السلام سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ آئے تھے سفارشیں کرنے، سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا تعریفیں بیان کیے جا رہے ہیں، تعریفیں 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 تعریفیں، اور حدیث میں آیا کہ پورا ہفتہ گزر جائے گا۔ کتنا؟ ایک ہفتہ کی مقدار، وہاں تو رات تو ہوگی نہیں، دنیا کے ایک ہفتہ کی مقدار وقت گزر جائے گا، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ بالآخر اللہ کریم فرمائیں گے ارفع رأسک، میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تعطا واشفع تشفع، میرے محبوب آپ سوال کیجئے میں اللہ تمہیں عطا کروں، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش آج قبول کی جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام دعا کریں گے یا اللہ حساب و کتاب شروع کیجئے۔ تو آئے تھے سفارش کرنے مگر حمد و ثنا کرنے لگے ہوئے ہیں اللہ کی تعریفات، کیوں کہ ابھی تک سفارش کی اجازت ملی؟ یہی تو ہے نا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ابھی اذن اور اجازت نہیں ملا، جب اذن ہو گیا اجازت ہو گئی تو آپ نے سفارش فرما دی، اب اس کے بعد ساری امتوں کا حساب و کتاب ہو گیا، پھر آپ علیہ السلام اپنی امت کے گناہگاروں کی سفارش فرمائیں گے۔ اللہ جس کے بارے اجازت دیں گے، جس کے بارے، ہر گناہگار کے بارے نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اس سبب سے بخشنا چاہتے ہوں گے، آپ علیہ السلام کو یہ عزت عطا ہوگی کہ میرے محبوب آپ سفارش کر دیں، ہم اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کا بھی سر بلند ہو جائے کہ آپ کی شفاعت سے یہ جو ہے نا بخشش ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ دن قیامت کے کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر پائے گا، یعنی اگر کوئی کہے کہ فلاں کی سفارش زبردستی مانی جائے گی یا دھونس دھمکی سے، وہاں فرمایا کسی کا جبر چل سکتا
نہیں ہے. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد ہوگی. اب ذرا آخری بات سمجھیے گا. دنیا میں اگر کسی پہ مقدمہ بن جائے، گرفتاری ہو جائے، کوئی پھنس جائے، تو 4 طریقے ہوتے ہیں رہائی کے. کتنے؟ بولو کتنے؟ 4 طریقے. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس پہ مقدمہ بنا ہے وہ اتنا پاورفل ہو، خود اتنا پاورفل ہو کہ اپنا تعارف کرا دے، جیسے کہتے ہیں اپنا کارڈ شو کرا دے، تو بس جناب علی پھر سب کچھ ختم. اتنا پاورفل ہو. ایک مثال کے طور پر کوئی بڑا افسر ہے، کوئی جج ہے، اگر اس کو ایک ٹریفک پولیس والا روک لیتا ہے تو وہ اپنا کارڈ شو کرا دے، تو بیچارے ٹریفک والے میں جرأت ہوتی ہے کہ چلان کرے؟ بیچارہ تو اپنی نوکری بچائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ ہوتا ہے کہ خود اتنا پاورفل ہو. نمبر 2، اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے، مال اتنا ہو، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. پھر پیسے کے زور پہ انصاف کو خرید لے، عدالتیں خرید لے، قانون کو ڈاج دے جائے پیسے کے زور پر. تیسرا کیا ہوتا ہے کہ خود تو اتنا پاورفل نہیں، پیسہ بھی نہیں، لیکن تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہے، وہاں کسی سے بھی ٹیلی فون کروا دے، سفارش آ جائے تو ہتھکڑیاں کھل جائیں. سمجھ آ گئی؟ یہ بھی چلتا ہے. اوپر سے فون آ جائے، یہ اوپر سے بڑے فون آتے ہیں اوپر سے، پھر بھی کام چل جاتا ہے. یا کیا ہوتا ہے کہ اس کا جتھا، اس کی پارٹی اتنا مضبوط ہو کہ جناب علی یہ جیل کی سلاخیں توڑ کر اس کو نکال کے لے جائیں. کیوں؟ جتھا بڑا مضبوط ہے، پارٹی بڑی مضبوط ہے. 4 طریقے ہوتے ہیں. خود اتنا پاورفل ہو، جیب پاورفل ہو، تعلقات پاورفل ہوں، تنظیم یا جماعت پاورفل ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا ہے جناب علی، پھر رہائی آسان ہے، پھر مشکل سے بچ جاتا ہے. میرے رب نے یہ 4 سورس یہاں پہ، ان 4 سورسز کی نفی کر دی ہے. فرمایا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہاں کوئی کسی کام نہیں آئے گا، کسی کی ذاتی پاور کام. کوئی دنیا میں کتنا بھی اعلیٰ منصب کا مالک تھا، کوئی کتنا بھی عہدے دار تھا، فرمایا دن قیامت کے کسی کا نام اور عہدہ اور منصب کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها عدل، وہاں چائے پانی بھی، وہاں پیسہ پھینک والا کلیا بھی نہیں چلے گا. اور تیسرا لا تنفع شفاعت، اوپر سے کوئی ٹیلی فون بھی آ سکتا. رب کے اوپر کون ہے؟ بولو، ہے کوئی؟ سمجھا؟ کوئی کسی کی جبری سفارش کام نہیں آئے گی. لا ہم ینصرون، اور کسی کی جماعت اور پارٹی بھی اتنا مضبوط نہیں کہ وہ جہنم کی جیل کی سلاخیں توڑ کر کسی کو نکال کے لے جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ رب العزت وراء الورا ہیں، طاقتور ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فرمایا اللہ ہر ایک پہ غالب ہے اور کوئی اللہ پہ غالب نہیں ہے. اللہ زبردست ہیں، ساری مخلوق زیر دست ہے. اللہ کیا ہے؟ اور ساری کائنات زیر دست ہے. ان 2 آیات کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہودیوں کو خطاب فرمایا، پھر تمہیدی طور پر انعامات ایک آیت میں یاد دلائے اور دوسرے میں آخرت کا ڈراوا بیان کر دیا. فرمایا انعامات، احسانات کو یاد کرو، باز آ جاؤ، میرے نبی کی رسالت پہ ایمان لے آؤ. اگر احسان فراموش ہو تو پھر آخرت آنے والی ہے، وہاں جو تمہارے ساتھ حشر ہوگا اس کو یاد کرو، باز آ جاؤ اور آخرت کے عذابوں سے بچ جاؤ، میرے نبی پر ایمان لے آؤ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے احکام و مسائل شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کی سچی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.